Assalamu alaikum guys, welcome back in another video. I hope you guys are doing great. So guys, this video will be very short and precise because جو آج کی ویڈیو ہے اس میں میں صرف اور صرف اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے نا میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کیونکہ I know many of my friends who are struggling for too many years, especially some of them are struggling for 3 or 4 years. لیکن وہ اپنے سارے ڈاکومنٹس بھی ریڈی کر لیتے ہیں, ان کا ایڈمیشن بھی سیکور ہو جاتا ہے, پری انرولمنٹ ہر چیز وہ ریڈی کر لیتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی, جس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنا جو ہے ڈاکومنٹس امبیسی میں سبمٹ نہیں کر سکتے, اور ڈیو ٹو دس ریزن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کا جو ایئر ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے, اور وہ اپنا جو ہے ویزا ان کو اٹلی کا نہیں مل سکتا, وہ اٹلی نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ کچھ چیزیں لائک کہ بہت سارے کویسچنز آتے ہیں اور مجھے کمنٹس آتے ہیں, اور یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ BLS از ٹوٹلی اے فراڈ اینڈ اے اسکیم. سو میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں کہ میں اس ٹائم پہ اٹلی میں اپنی ماسٹرز کی ڈگری کر رہا ہوں, اور میں یہاں پہ اکیلا نہیں ہوں, میں بھی پاکستان سے ہوں. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پہ میرے ساتھ اس ایئر بھی کافی زیادہ فرینڈز ہیں جو کہ میرے ساتھ یہاں پہ اٹلی آئی ہیں, اور وہ اپنا ڈگری جو ہے اس کو ماسٹرز کی پرسیو کر رہے ہیں, اور ان کو بھی اپوائنٹمنٹ ملی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سارے جتنے میرے فرینڈز ہیں انہوں نے کسی ایجنٹ کے تھرو جو ہے اپوائنٹمنٹ بک نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی اپوائنٹمنٹ خود بک کی تھی, اور وہ یہاں پہ آج ان کو ویزا ملا ہے, اور وہ آج اٹلی میں آ کے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. سو یہاں سے دو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ ایک تو یہ بات کہ BLS ٹوٹلی فراڈ ہے. ٹھیک ہے. دیٹس ناٹ ٹرو. ٹھیک ہے. اب میں نے جہاں تک اپوائنٹمنٹ بک کی کس طریقے سے کی, میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ پروسیس ڈسکس کر دیتا ہوں. دیکھیں, اگر آپ لوگوں نے واقعی اٹلی آپ لوگ آنا چاہتے ہو نا, آپ چاہتے ہیں, آپ لوگوں کا خواب ہے کہ یار ہم لوگ یورپ جائیں, اٹلی جائیں, ہم لوگ جا کے اپنی پڑھائی کریں, اور ہم ایک اچھے انوائرمنٹ میں رہیں, اور ڈفرینٹ کنٹریز جا کے ایکسپلور کریں, اور لائف کو اپنی انجوائے کریں. تو دیکھیں, اس کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے لائف میں اچیو کرنی ہے نا, تو آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. لائک کہ آپ لوگوں نے اگر ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھ لیں کہ آپ لوگوں نے جب اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے تو آپ نے دن رات اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت کرنی ہے, بہت زیادہ محنت کرنی ہے. میں اس بات پہ کیوں اتنا زور ڈال رہا ہوں, آپ لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے, کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اپنا جو ہے ڈاکومنٹ ہر چیز ریڈی کر لی اور آپ لوگ اپوائنٹمنٹ بک کرنے میں فیل ہو گئے تو آپ کا ایئر ویسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ ہر سال بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا جو سال ہے نا وہ صرف اس وجہ سے ویسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. اب آپ لوگوں نے اپوائنٹمنٹ کس طریقے سے بک کرنی ہے؟ اب ایسا تو کوئی طریقہ ہے نہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ ایزیلی اس سے جا کے جی اپوائنٹمنٹ بک کر لیں گے. اس کی وجہ جو ہے نا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے, کیونکہ گیٹنگ این ایڈمیشن ان این اٹیلین یونیورسٹی از ناٹ دیٹ مچ ڈیفیکلٹ. اگر آپ کا CGPA اچھا ہے اور آپ نے آئلٹس کیا ہوا ہے تو آپ ویزا جو ہے اپنا جو ایڈمیشن ہے وہ سیکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اپوائنٹمنٹ کا ایشو کیوں اتنا ہر سال اسٹوڈنٹس کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ اس کی جو مین ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہر اسٹوڈنٹ کو ہی اپوائنٹمنٹ مل جائے اور ہر اسٹوڈنٹ ہی جا کے ایمبیسی میں جو ہے اپنا وہ فائل سبمٹ کر دے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو حالات پاکستان کے چل رہی ہیں نا, تو پھر میرے حساب سے پھر کوئی بھی پاکستان میں تو رہنا نہیں چاہتا, جو کہ ریئلٹی ہے. تو پھر تو ساری دنیا ہی جا کے نا مطلب ایمبیسی میں, تو پھر میرے خیال سے کوئی 10 لاکھ جو ہے فائل ایمبیسی میں سبمٹ ہو جائے گی, تو پھر وہ 10 لاکھ کو ویزا تو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. ہر سال کچھ لمٹ ہوتی ہے لائک کہ ایمبیسی میں ویزا ایشو کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لمٹ کے مطابق ہی ایک ایمبیسی کا پروسیس چلتا ہے, ان کا BLS کے ساتھ ایک لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایجنٹ مافیا کا نو ڈاؤٹ ہولڈ ہے اپوائنٹمنٹ پہ, اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ شروع سے ہی یہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے, یا تو ایجنٹ کو جا کے 8 لاکھ دے کے اپوائنٹمنٹ لے لیں. ٹھیک ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ جا کے وہ اپنی فائل سبمٹ کرنے جائیں تو آپ کو آگے سے کہہ دیں جی آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہی فیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کا 6-7-8 لاکھ روپیہ جو ہے وہ برباد ہو گیا, اور آپ لوگوں کو جو ہے پیسہ بھی برباد, پھر آپ ویزا لینے میں اور اپنی فائل سبمٹ کرانے میں فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کریں. ٹھیک ہے. جلد از جلد صحیح ہے. اپنی ایڈمیشن سیکیور کر کے اپنی پری انرولمنٹ سمری جو ہے
اس کو سبمٹ کریں تاکہ جلد از جلد وہ ایمبیسی فارورڈ ہو جائے. اور اب جو مئی کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے نا, اس میں اپوائنٹمنٹس کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے پورٹل پہ اکاؤنٹ بنائیں BLS کے, اور دن رات اس چیز کو مانیٹر کریں. لائک کہ آپ آفس جاتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے ڈگری کر لی, وہ جاب کر رہے ہیں اور وہ آفسز وغیرہ جاتے ہیں. آفس جائیں اپنے فون پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے PC پہ. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے جا کے جو ہے اپوائنٹمنٹ کو کنٹینیوسلی آبزرو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بار بار ریفریش کرنا ہے, بار بار کرنا ہے. آپ گھر آئے ہیں, آپ لیٹے ہوئے ہیں, آپ سونے لگے ہیں, تو آپ نے اس ٹائم پہ بھی جا کے اپنے اپوائنٹمنٹس کو بار بار مانیٹر کرنا ہے BLS کے پورٹل پہ. سو گائز, آپ لوگوں نے جو BLS کے پورٹل پہ نا اب جا کے بار بار اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا سلاٹس بک کرنے کی آپ نے جتنی زیادہ کوشش کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے کرنی ہے. اب جہاں تک کہ ٹائم کی بات ہے کہ کس ٹائم پہ سلاٹ اوپن ہوتی ہے, یہ ایسا ہمیں بتا دیں کہ اس ٹائم پہ ہم سلاٹ بک کر لیں گے, تو اتنا کوئی آپ وہ بریڈ اینڈ بٹر والا سین نہیں ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ اس ٹائم پہ سلاٹ اوپن ہوتی ہے, کیونکہ وہ مجھے بھی نہیں پتہ, کیونکہ سلاٹ کا اوپن ہونے کا کوئی ٹائم نہیں ڈیفائن ہوتا. ٹھیک ہے, سلاٹ 24 گھنٹے میں نہ کسی ٹائم بھی اوپن ہو سکتی ہے, اور وہ بے شک آدھی رات کو بھی اوپن ہو سکتی ہے. لائک کہ وہ بے شک مے بی وہ 4 AM 3 AM 2 AM, سمجھ رہے ہیں میری بات, تو وہ کسی ٹائم پہ بھی اوپن ہو سکتی ہے. تو اب آپ لوگ کہیں گے کہ یار اس طرح تو پھر ہم کس طریقے سے اپوائنٹمنٹ بک کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ لوگوں نے اٹلی آنے, ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو یہ والی جو ڈیفیکلٹی ہے نا, اسٹرگل, اس سے گزرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے BLS کی اپوائنٹمنٹ, یہ ایک چیز میں نے یہاں پہ بالکل میرے ویڈیو کا مقصد, ٹھیک ہے, کوئی بٹرنگ شٹرنگ اور میں نہیں کرتا. میرا سیدھا سا رول یہ ہے کہ میں آپ کو ریئلٹی چیک دوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طریقہ ہے جس طریقے سے آپ اپوائنٹمنٹ کو بک کر سکتے ہیں. ہاں, اور یہاں پہ میں کچھ چیزیں یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں. لائک کہ جو ایجنٹ مافیا ہے نا, اس میں ایجنٹس آپ کو بل جو پیور اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا لیگل, وہ بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے بالکل آپ جب فائل سبمٹ کرنے جائیں گے تو فیک ہی نکلے گی, ریئل بھی نکلتی ہے. لیکن اب آپ کوئی مجھے کمنٹ میں آ کے ہمیں اس ایجنٹ کا نمبر دے دو, تو جب تک آپ اپنے دماغ سے یہ چیز نہ نکالیں گے کہ ایجنٹ 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 ایجنٹ, آپ لوگ پھر نہ بھول جاؤ, پھر آپ پاکستان میں بیٹھ کے نہ بخواب دیکھو باہر یورپ آنے کے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, میں نے آپ لوگوں کو بتا دوں, کیونکہ یہ ویڈیو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنا ایڈمیشن سیکیور کر لیں, ایک ایک چیز آپ کر لیں, اور اگر آپ اپوائنٹمنٹ بک کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ پھر اٹلی تو آ نہیں سکتے, کیونکہ آپ فائل ہی نہیں سبمٹ کر سکتے. اور اگر آپ فائل ہی نہیں سبمٹ کریں گے تو آپ کو ویزا کیسے ملے گا. ٹھیک ہے, تو بس یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنی تھی. آئی ہوپ یو گائز لائک دا ویڈیو. اب کچھ کمنٹ میں آ کے پتہ نہیں کوئی کس قسم کا کمنٹ کرتا ہے, کوئی کس قسم کا کمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا مقصد ریئلٹی چیک دینا ہے. اب آپ لوگوں کو جیسے بھی ویڈیو لگے, مجھے اس کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے, تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ آئی ہوپ یو گائز لائک دس ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن پہ آ کے کمنٹس کریں, سبسکرائب کریں چینل کو, اور اسی طریقے کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سے ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین ٹیک کیئر, بائے, چاؤ ود دس بیوٹیفل ویوز. اینڈ میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ میں اس ٹائم پہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں. میں اس ٹائم پہ میری یونیورسٹی کا کیمپس ہے انجینئرنگ, اور یہ اس کا پارک ہے. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر, بائے, اللہ حافظ, چاؤ.